ہے سردار دلوں کا الجمعۃ النور، ہے سردار دلوں کا الجمعۃ النور۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہوں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ اعتکاف کی نیت عربی ہی میں کہنا یہ ضروری نہیں ہے، آپ دل میں ارادہ کر لیں گے تو آپ کے اعتکاف کی نیت ہو جائے گی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضور نبی رحمت، شفیع امت، سرور کائنات، شاہ موجودات، وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک و مقدس و عظیم ذات پر درود شریف بھیجنا ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اعزاز اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے درود و سلام پڑھنے والوں کو عزت، بخشش، وسعت رزق، گھر میں برکت، درجات کی بلندی، حاجت روائی اور دیگر کئی فضائل و برکات کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ بہت ساری کتابیں درود پاک کے فضائل پر لکھی گئی ہیں، تو ہم جتنا زیادہ درود پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو اتنی برکتیں ہم زیادہ پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھتا ہے، قیامت کے دن میرے وہ زیادہ قریب ہو جائے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فیضان مدینہ کے حاضرین اور FGN چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب پانے میں ہم قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں گے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم روزانہ کم از کم 313 مرتبہ اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے بندو، جنہوں نے بھی اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ نا امیدی کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے۔ آج مسلمان اپنی زندگی میں کسی نہ کسی اعتبار سے کچھ نہ کچھ سوچ کر افسردہ بھی ہے، غمگین بھی ہیں، خوف زدہ بھی ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ آنے والے ایام، حالات یہ کیسے ہوں گے۔ یہ جو کچھ بھی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے بتایا جاتا ہے، بعض لوگ اسی سے نتیجہ بھی نکال لیتے ہیں کہ جو بتایا جا رہا ہے وہی ہونے والا ہے۔ یقیناً یہ جو مصیبتیں ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، اس کی وجہ یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، اور دوسری کوئی آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا مسلمان ایسا ہے جو گناہگار نہ ہو؟ کوئی چھوٹے گناہ کا مرتکب ہے، کوئی بڑے گناہ کا؟ کیا ان کی وجہ، انہی کی وجہ سے اب بربادی ہمارا مقدر بن گئی، یا اور بھی کوئی راہیں ہیں؟ یاد رہے، ایمان صرف خوف کا نام نہیں ہے،
بلکہ خوف اور امید دونوں کا مجموعہ ہے۔ آیت کریمہ جو آپ نے پہلے سماعت کی، اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے بندو جنہوں نے بھی اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ اب قرآن کا انداز دیکھیں، بیان کا انداز، کہ گناہ گار کو بھی خطاب فرمایا تو کریم رب نے میرے بندوں کہہ کر فرمایا۔ گناہ گار ہیں، خطاب انہی سے فرمایا جا رہا ہے کہ میری رحمت سے نا امید مت ہو، تو کیا کہہ کر کہ اے میرے بندوں، یہ کہہ کر فرمایا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلامان رسول کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تم کتنے ہی گناہ گار ہو تو ہمارے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ تسلی دے رہا ہے، کتنے ہی گناہ گار ہو تو ہمارے۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اسرفو کہا گیا، گناہ کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ اللہ نے جو آیت میں بیان کیا وہ گناہ کا تذکرہ نہیں کیا، اس لیے کہا گیا کہ جس کریم رب نے آج گناہوں کو چھپا لیا ہے، محشر میں بھی چھپا لے گا۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندے سے اگرچہ بڑے بڑے اور بے شمار گناہ صادر ہوئے ہوں، لیکن اسے اللہ تعالی کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اب تو ہلاک ہو جانا ہے، اتنے گناہوں کا ارتکاب میں نے کر لیا ہے، اب میری بخشش کسی طرح نہیں ہے، میں تو برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بے انتہا وسیع ہے، اور اس کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کا دروازہ تب تک کھلا ہے جب تک بندہ اپنی موت کے وقت غرغرہ کی حالت کو نہیں پہنچ جاتا۔ اس وقت سے پہلے بندہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے اس کے سب گناہ معاف فرما دے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی تو کیا بات ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انسان جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ بھی میرے پاس لے کر آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تمہیں اس کے برابر بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کا مفہوم مزید وضاحت کے ساتھ سمجھنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام ملاحظہ کرتے ہیں، جو شخص سر تا پا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، جب اس کے دل میں توبہ کا خیال پیدا ہوا تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے۔ وہ شیطان یہ کہہ کر کہ تمہاری توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے، انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے۔ تو اس صورت میں ضروری ہے کہ مایوسی کو دور کر کے امید رکھے اور اس بات کو یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور بے شک اللہ کریم ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ نیز توبہ ایسی عبادت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ توبہ یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ سچے دل سے اگر توبہ کی جائے اور توبہ کرتے وقت یہ خیال ہو کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، یہ خیال بھی ضروری ہے۔ بندہ توبہ کرنے کے لیے گیا کہ میں توبہ کر لیتا ہوں، گناہ ہو گیا تو پھر توبہ کر لوں گا، گناہ بعد میں کرنے کا ارادہ بھی اس کے دل میں ہے، تو یہ حقیقی معنوں میں توبہ نہیں ہے۔ توبہ تو وہ ہے کہ بندہ ارادہ کر لے پختہ کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔
حدیث مبارک میں ہے اللہ عز و جل اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق سلوک فرماتا ہے۔ ہاں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فیضان مدینہ کے حاضرین اور FGN چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندہ جیسا گمان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی ہے۔ جیسا گمان رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجبور کی فریاد کو سننے والا ہے، سراپا غم بنے ہوئے ہیں، ذرا اس جانب بھی توجہ کرو کہ میں جس کا بندہ ہوں وہ لمحے بھر میں میری مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ کسی ملک میں قحط پڑ گیا، قحط کے عالم میں ایک شخص نہایت خوش تھا۔ قحط سالی کا معاملہ ہے، بھوک اور پیاس کے معاملات لگے ہوئے ہیں، سارے لوگ پریشان ہیں، لیکن ایک شخص ہے کہ وہ خوش ہے اور ہر کسی شخص سے مزاح کا معاملہ بھی کر رہا ہے، ہنسی مذاق کے معاملات بھی اس کے جاری ہیں۔ لوگوں نے بادشاہ سے شکایت کی، بادشاہ نے کہا تو اس حالت میں مسخری اور ہنسی کیوں کرتا ہے جبکہ لوگ مصیبت میں ہیں اور اپنے کھانے کی فکر میں ہیں؟ اس نے کہا اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ میں بھوکا نہیں رہوں گا، مجھے پتا ہے میں بھوکا نہیں رہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا مالک وہ ہے جو تمام خزانوں کا مالک ہے، میرا مالک تمام خزانوں کا مالک ہے، وہ جہانوں کو پالنے والا ہے، میں بھوکا کیسے رہ سکتا ہوں؟ میں بھوکا نہیں مروں گا۔ تو توکل اس پر کریں جو تمام کائنات کا خالق ہے، جس کی تدبیر نہایت مضبوط ہے۔ اس نے تدابیر کو پورا کرنے کے لیے فرشتے مقرر فرمائے ہیں، جن فرشتوں کو مقرر کر دیا کہ رزق پہنچانا ہے تو انہوں نے پہنچانا ہے، وہ پہنچا کر ہی رہیں گے، تو پھر ہم تک رزق کیسے نہیں پہنچے گا؟ تو بندہ مایوس نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونے کے متعلق اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، اس کے خزانے ہر وقت کھلے ہیں۔ بندہ خوش ہوتا ہے تو اپنے قریب والے کو نواز دیتا ہے۔ بندے کے ساتھ کسی نے اس نے سلوک کیا، اس کا کام اس نے انجام دے دیا، اس کا کام نکال دیا، تو بندہ بندے سے خوش ہو کر اسے نواز دیتا ہے، تو وہ تو رب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب اگر بندہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسے مشکلوں سے نہیں نکالے گا، اسے کیسے نہیں نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماء مبارکہ ذکر کیے، وہاں فرمایا الرحمن، جو دنیا اور آخرت میں رحمت فرمانے والا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے وصیت کی کہ میں مر جاؤں تو میری راکھ کو جنگل میں پھیلا دینا، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی تو قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اس کی راکھ کو جمع کیا گیا اور پوچھا گیا تو اس قدر مایوس کیوں ہو گیا؟ تو اس نے کہا میں اپنے گناہوں سے ڈر گیا تھا۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈر گیا تھا۔ اللہ نے صفت رحمان ظاہر فرماتے ہوئے اس بندے کو بخش دیا۔ تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ دو بندوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، کہا جائے گا یہ سب کچھ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہیں جہنم میں بھیج دیا گیا، اب جہنم سے نکالا گیا ہے، اور یہ جو جہنم میں بھیجا گیا تھا اس کے متعلق بتایا گیا کہ یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ پھر انہیں واپس جانے کا حکم دیا جائے گا کہ جاؤ واپس جہنم میں چلے جاؤ۔ تو پھر ایک شخص، ان دونوں میں سے ایک شخص بڑی تیزی سے جہنم کی طرف جا رہا ہوگا اور دوسرا مڑ مڑ کر دیکھتا ہوگا، پیچھے دیکھ رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں کو واپس بلائے گا، پہلے سے پوچھا جائے گا کہ تو اتنی جلدی کیوں جہنم کی طرف دوڑے جا رہا ہے؟ وہ کہے گا میں نے دنیا میں کی ہوئی اپنی نافرمانی کا انجام دیکھ لیا ہے، اس لیے اب اطاعت میں جلدی کر رہا ہوں، اب فرما برداری میں
جلدی کر رہا ہوں کہ میری نافرمانیوں کی وجہ سے مجھے جہنم میں داخل کر دیا گیا، تو اب رب نے فرمایا ہے کہ جاؤ جہنم کی طرف، تمہیں اطاعت میں جلدی کر رہا ہوں۔ تو دوسرے شخص سے پوچھا جائے گا کہ تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں جھجکتے ہوئے اس لیے جا رہا تھا کہ مجھے امید تھی کہ تو مجھے واپس جہنم میں نہیں لوٹائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دونوں کا انداز پسند آ جائے گا اور ان کی مغفرت کر دی جائے گی۔ گناہ جتنے بھی ہوں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فیضان مدینہ کے حاضرین اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بس اللہ کی بارگاہ میں آ کر سچی توبہ تو کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق اپنی سوچ کو مثبت بنائیں۔ جیسا آپ گمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک فرمائے گا۔ انسان کبھی اپنی مغفرت اور نیکیوں کا سوچ کر مایوس ہو جاتا ہے اور کبھی کسی دنیاوی سبب کی وجہ سے مایوس ہو جاتا ہے۔ جاب نہیں ملتی، بندہ مایوس ہو گیا، کاروبار کے اندر لاس ہو گیا، بندہ مایوس ہو جاتا ہے، مندی آئی، مایوس ہو گیا، فیملی میٹرز آ جاتے ہیں تو بندہ اتنا زیادہ الجھ گیا کہ اب اس سے باہر آنے سے ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جاتا ہے کہ اب میں ان سارے گھریلو معاملات سے نکل ہی نہیں سکتا۔ یاد رہے، انسانی زندگی دکھ اور سکھ یہ دونوں کا مجموعہ ہے۔ ہمیشہ خوش رہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا اور ہمیشہ پریشانی کے عالم میں ہی بندہ رہے یہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ دکھ اور سکھ ہی کا مجموعہ ہے انسان کی زندگی۔ یہ ہمیں اپنا ذہن بنانا پڑے گا کہ میری زندگی جو ہے وہ دکھ اور سکھ کا مجموعہ ہی ہے۔ انسان کبھی خوشی سے نہال ہوتا ہے تو کبھی پریشانی سے بدحال ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ نہ خوشی ہمیشہ رہتی ہے نہ پریشانی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ انسان پریشانی میں اکثر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے؟ شاید اس کا سبب یہ ہے کہ اس کی نظر صرف پریشانی پر ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ماضی میں کتنی پریشانیاں میری زندگی میں آئیں اور وہ ساری پریشانیاں ختم بھی ہو گئیں اور اب میں خوش ہوں۔ اس پر نظر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری پریشانیوں کو دور کر دیا ہے، میں کتنا ہی پریشان ہوا اور اب میں خوشی کے عالم میں بھی ہوں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ پریشانی کا ایک اختتامی وقت ضرور ہوتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی جا کر ہی رہے گی، مگر یہ پہلو ہماری نظر سے اوجھل ہوتا ہے، ہم اس طرف غور نہیں کرتے، ہم اس طرف سوچتے نہیں ہیں۔ اس بات کو ایک حکایت سے سمجھتے ہیں۔ دو دوست جہاز کے سفر پر روانہ ہوئے تو ان کے درمیان والی سیٹ میں ایک موٹے اور بھدے جسم کا ایک مسافر بیٹھ گیا جس کے منہ سے ناگوار بو بھی آ رہی تھی۔ ان دونوں میں سے ایک دوست کھڑکی کی طرف سمٹ گیا، ونڈو کی طرف سمٹ گیا اور سارے راستے شدید پریشانی کے عالم میں رہا، جبکہ اس کے برعکس جو دوسرا دوست تھا اس نے اپنی پسندیدہ کتاب کھولی اور اسے پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ یہ کسی طرح بھی پریشان دکھائی نہیں دیتا تھا، حالانکہ وہ موٹے مسافر کی وجہ سے آدھی سیٹ پر بھی بیٹھا ہوا ہے، لیکن پریشانی کا معاملہ اس کے اندر نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو 40 منٹ بعد جب سفر ختم ہوا تو ٹینشن میں رہنے والے دوست نے دوسرے دوست سے پوچھا کہ تم بڑے مزے سے کتاب پڑھ رہے تھے، جیسے کسی لائبریری میں بیٹھے ہو، کیا تمہیں اس مسافر کی وجہ سے پریشانی نہیں ہوئی؟ وہ کہنے لگا شروع میں تو ہوئی تھی پریشانی، مگر میری عادت ہے کہ جب کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو میں حساب لگا لیتا ہوں کہ اس کا دورانیہ کتنا ہو سکتا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ یہ پریشانی کتنے وقت کے لیے میرے پاس میں ہے۔ یہی کام میں نے یہاں بھی کیا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ پریشانی صرف 40 منٹ کی ہے، اس کے بعد وہ مسافر اپنی راہ لے گا اور ہم اپنی راہ،
تو میں نے یہ 40 منٹ گزارنے کے لیے خود کو کتاب پڑھنے میں مصروف کر لیا اور یوں ٹینشن سے میں قدرے بچ گیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فیضان مدینہ کے حاضرین اور FGN چینل کے ناظرین، اگر ہم بھی اس انداز کو اپنی زندگی میں اپنا لیتے ہیں کہ پریشانی کا معاملہ وہ ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے، اگر پریشانی آئی ہے تو کچھ لمحے کے لیے، کچھ وقت کے لیے آئی ہے، ہمیشہ تو پریشان رہنا نہیں ہے۔ ہم اگر ماضی میں غور کریں تو کتنی ساری پریشانیاں ہم پر آئیں اور وہ چلی گئیں، اور پھر دوسری طرف ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی خوشیوں سے بھی تو نوازا۔ وہ پریشانی گئی، خوشی آ گئی، پھر پریشانی کا معاملہ آیا، پھر خوش ہو گئے۔ تو انسان کی زندگی یہ دکھ اور سکھ کا مجموعہ ہے۔ انسان کبھی وہ چاہے کہ میں ہمیشہ خوش رہوں تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ ہمیشہ پریشانی ہی کے عالم میں رہے ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو انسان کی زندگی دکھ اور سکھ کا مجموعہ ہے۔ اگر اس کو ہم مد نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی ایک خوشحال زندگی ہوگی، ہماری زندگی ایک بہترین زندگی گزرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر یہی سوچیں کہ ہمیشہ بندہ خوش رہے، پریشانی کا معاملہ ہی نہ آئے، تو ایسا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں نہیں ہو سکتا۔ انسان بلا وجہ وہ مریض بن جاتا ہے، ذہنی طور پر پریشان ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کے پیچھے سوچ ہوتی ہے۔ انسان جیسی سوچ بناتا ہے ویسا انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہے تو بہتر بنا سکتا ہے، اگر مشکل بنانا چاہے تو انسان اپنی زندگی کو سوچ کی وجہ سے مشکل بنا لیتا ہے۔ کسی تکلیف دہ اور پریشان کن چیز کا سوچتا ہے تو اس کا سبب بھی یہی ہے، اور اس سے ڈپریشن کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ آج مایوسی کے اسٹیٹس سرچ کیے جا رہے ہیں اور اسے شیئر بھی کیا جا رہا ہے، پھر انسان مزید مایوسی میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ اسی طرح کے معاملات میں چلا جاتا ہے، وہ اسی طرح کی باتیں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ پریشان ہوا ہے تو مزید پریشانی کے عالم میں چلا جاتا ہے، تو پریشان ہوا ہے تو اس پریشانی سے باہر آنے کے لیے اسے غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس کو اگر دل چاہ رہا ہے کہ میں باہر بس جاؤں نہ، گھر ہی میں پڑا رہوں، تو اس کا الٹ کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں سے جا کر ملے۔ اسے کچھ کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تو وہ باہر آئے، کچھ کام کرنا شروع کر دے۔ لیکن اگر وہ کام کرنے کا دل اس کا نہیں چاہ رہا تو اور وہ گھر میں ہی بیٹھا ہوا ہے، کچھ کام بھی نہیں کر رہا ہے، تو مزید ڈپریشن کا شکار ہوگا، مزید وہ پریشانی کے عالم میں چلا جائے گا۔ لوگوں سے ملنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے اور کوئی نہ کوئی پریشانی اسے لاحق ہے، تو اب جا کر لوگوں سے ملے۔ دل نہیں چاہ رہا اس کا الٹ کرے، لوگوں سے جا کر ملاقات کرے، تو یہی سوچ اور یہی اس کا معاملہ کرنا یہ اسے ڈپریشن سے نکال دے گا، یہ اسے ڈپریشن سے باہر لے کر آ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف اگر ہم آئیں گے تو ہمارا یہ ڈپریشن کا معاملہ یہ بھی دور چلا جائے گا۔ اب مایوسی ہے، پریشانی کا معاملہ ہے، لیکن اب اس سے باہر بھی تو آنا ہے۔ اس سے باہر آنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے یہ کہ 5 نمازیں یہ پابندی کے ساتھ میں پڑھیں۔ اگر ڈپریشن کا معاملہ ہے، پریشانی کا معاملہ ہے، تو اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دلوں کا چین، دلوں کا سکون وہ کس میں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا چین ہے، اسی سے ہی سکون ملے گا۔ آپ پریشان ہیں اور پریشانی کے عالم میں دیگر ساری چیزیں تو سوچ رہے ہیں، لیکن جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس رب نے ہمیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، اور جس رب نے یہ فرما دیا کہ پریشانی وغیرہ کے سارے معاملات کا حل یہی ہے کہ میرے ذکر کی طرف اپنی لو لگا لو، میرے ذکر کی طرف آ جاؤ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے ذکر ہی میں دلوں کا چین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے بندہ اللہ کی طرف لو لگا لیتا ہے، نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اس ڈپریشن سے نکل جائے گا۔ نمازوں کی پابندی کریں گے تو نمازوں کی پابندی جو کرتا ہے وہ بندہ سب سے پہلے جا کر وضو بناتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے وضو بناتا ہے، تو وضو یہ ڈپریشن کو ختم کر دیتا ہے۔ بندہ جب وضو کرتا ہے تو یہ مایوسی اور ڈپریشن کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ سائنسی تحقیق سے ثابت شدہ حقیقت ہے کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو ڈپریشن سے کچھ نہ کچھ باہر آ جاتا ہے، اس سے نکل جاتا ہے۔ نماز خشوع اور خضوع سے پڑھیں، نماز خشوع اور خضوع سے پڑھیں گے، پرسکون
اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف لو لگا کر جب نماز ہم پڑھیں گے تو یہ بھی ہمیں ڈپریشن سے نکال دے گا. آج دنیا کے اندر جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں انہیں ڈپریشن سے باہر نکالنے کے لیے جو علاج بتایا جاتا ہے وہ ایک مراقبے کا علاج بتایا جاتا ہے کہ انسان اپنی سوچ کو ایک جگہ پر فوکس کرے. انسان اپنی سوچ کو ایک جگہ پر فوکس کر لے اور ادھر ادھر وہ ادھر ادھر اپنی سوچ کو نہ لے جائے, بس صرف ایک ہی جگہ پر اپنی سوچ کو فوکس کر لے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نماز کے متعلق فرمایا, نمازوں کی پابندی کے متعلق فرمایا ہے, خشوع اور خضوع سے بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے, بندہ ایک جانب لو لگاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جانب بندہ اپنی لو لگا لیتا ہے, وہیں پر فوکس کرتا ہے, بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاتا ہے. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ڈپریشن سے نکال دیتا ہے, وہ مایوسی سے بچ جاتا ہے, پریشانی کے عالم سے باہر نکل جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت خشوع اور خضوع سے کریں گے تو یہ بھی ایک ڈپریشن سے نکلنے کا ذریعہ ہے. اور پھر اس کے بعد دعا کا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر دعا کریں. تو یہ تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہم کریں گے, نماز خشوع اور خضوع سے پڑھیں گے. ایک تو نمازوں کی پابندی, پھر دوسرا نماز خشوع اور خضوع سے پڑھیں گے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف لو لگائیں گے. بس اپنی سوچ کو ایک طرف ہی فوکس کرنا ہے, دنیاوی معاملات کو نماز کے اندر نہیں لانا ہے. تو یہ نماز خشوع اور خضوع سے پڑھنا ہو گیا. پھر تیسرا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر دعا کریں. تو اب یہ تین چیزوں کا جو مجموعہ ہے یہ آپ دیکھیں گے, یہ کر کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹینشن کے معاملات کو ختم فرما دے گا. ڈپریشن دور کرنے کا نسخہ یہ خود قرآن بھی ہے. اگر قرآن کی تلاوت میں بندہ لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات, جو پریشانی کے معاملات ہیں, اس کو ختم کر دیتا ہے. اپنے آپ کو اور چیزوں میں مصروف کریں. اگر آپ بولتے بھی یہی ہیں, سوچتے بھی یہی ہیں, جب ہر طرف منفی منفی ہوگا تو نتیجہ بھی پھر منفی ہی کی صورت میں آئے گا. بات بھی کر رہا ہے بندہ تو نیگیٹو معاملات میں بات کر رہا ہے, پوزیٹو ہے ہی نہیں, وہ مثبت سوچ اپنی لا ہی نہیں رہا. وہ بندوں کے درمیان بیٹھا ہے تو بھی وہ نیگیٹو باتیں کر رہا ہے, منفی باتیں کر رہا ہے, سوچ بھی رہا ہے تب بھی وہ منفی باتیں ہی سوچ رہا ہے, مثبت کی طرف نہیں آ رہا, پوزیٹو کی طرف نہیں آ رہا ہے. تو پھر جب ہر طرف پوزیٹو معاملات ہوں گے تو پھر نتیجہ بھی یہی آئے گا. پھر ہم کہیں کہ ہم خوش رہیں تو پھر خوش نہیں رہا جا سکتا. تو یہ ذہن بنا لیں کہ زندگی میں جو آج اندھیرا ہے, آج جو پریشانی کا معاملہ ہے, گھریلو معاملات ہیں, کاروباری معاملات ہیں, یہ جو اندھیرا ہے اس وجہ سے یہ مستقل نہیں ہے, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اگر یہ بادل چھٹ گئے تو امید کا آسمان پھر نظر آنے لگے گا. اسباب سارے ایک طرف, مگر ہمارا بھروسہ ان پر نہیں بلکہ اسباب بنانے والے پر ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے اسباب بنائے تو اسباب بنانے والے پر ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے. ہم دنیاوی سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں, وہی سوچ رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا. اب یہ سوچ لیا, کاروبار ہم نے جو انویسٹ کیا ہے, اب اگر انویسٹ کیا ہم نے, وہاں سے پروفٹ اگر اچھا آ گیا تو بندہ پہلے سے ہی ذہن بنا کر بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے پروفٹ اتنا ملے گا. اب سوچ کر جب بیٹھا ہے پروفٹ اتنا نہیں ملتا ہے تو پھر مایوسی کے عالم میں چلا جاتا ہے. بندہ پہلے سے ہی اپنی سوچ بنا لے کہ میں نے یہاں انویسٹ کیا ہے, اب پروفٹ مجھے اتنا مل بھی سکتا ہے اور نہیں بھی مل سکتا ہے. بندہ جب یہ سوچ کر وہاں انویسٹ کرے گا تو پہلے سے اس کا ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر کہیں نہ کہیں اگر پروفٹ اتنا نہیں ہوا تو بندہ ڈپریشن کا شکار اتنا زیادہ نہیں ہوگا, کہیں نہ کہیں یہ کمی کا سبب اس کے لیے بن جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر ہم بھروسہ رکھیں گے, اسی کی طرف اگر لو لگائیں گے, اسباب بنانے والے پر ہمارا ذہن ہوگا, تو پھر ہم پریشان سارے معاملات میں نہیں ہوں گے. توکل کی صفت یہ مسلمان میں ہوتی ضرور ہے, مگر بسا اوقات بہت کم ہونے کی وجہ سے اس کا رزلٹ نہیں آتا. اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو بھروسہ ہونا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو توکل ہونا چاہیے, وہ بندے کا اتنا ہوتا نہیں ہے.
تو یہ جب توکل کی صفت مسلمان کے اندر سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر اس کا رزلٹ غلط آتا ہے، اس کا رزلٹ پھر جو آنا چاہیے وہ نہیں آتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں گے تو اس کا بہترین نتیجہ ہمیں ملے گا. رب تعالیٰ ہماری مشکلات کو آسان کرنے پر قادر ہے. ہم چاہیں جتنی مشکلات میں ہوں وہ ہمیں ایسے نکال دے گا کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا. ہم ناکامی کی طرف جا رہے ہوں گے تو اس وقت رب تعالیٰ کو پکاریں اور اس کے پیاروں کا واسطہ پیش کریں تو وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. وہ بندے کی پریشانی کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ آ گیا، اس نے لو لگا لی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی سے نکالنے پر بھی قادر ہے. بندہ جس وجہ سے بھی بندے کو غم لاحق ہوتا ہے اس پر غور کریں. کیا دین اسلام نے ہمیں اس جانب جانے سے روکا ہے یا نہیں روکا ہے؟ بندہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے تو اب غور کرے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانب جانے سے روکا ہے کہ نہیں، جو مجھے یہ معاملہ تکلیف دے رہا ہے. تو اس کی وجہ سے بندہ دنیا میں دنیاوی طور پر پریشان ہو کر وہ آنسو بہا رہا ہوتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہماری خاطر آنسو بہائے. کیا بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غم میں بھی آنسو بہا رہا ہوتا ہے؟ بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں بھی رو رہا ہوتا ہے. خوف خدا سے کبھی آنسو بندہ غور کرے کہ میرے نکل رہے ہوتے ہیں تو وہ ایسا معاملہ نہیں ہوتا. بندہ دنیاوی طور پر ہی اسباب پر غور و فکر کر کے پریشان ہو رہا ہوتا ہے اور خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور جس نے اسباب بنائے ہیں اس رب تعالیٰ کی طرف بندہ اپنی لو نہیں لگا رہا ہوتا. تو یہی وجہ بن رہی ہوتی ہے ہمارے پریشانی کے معاملات کی. اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے پر قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نا امید ہونے سے منع فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا اور وہی بخشنے والا مہربان ہے. تو بندہ نا امیدی پر نہ رہے بلکہ امید کی طرف آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگائے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے معاملات سے اسے نکال کر خوشی کا معاملہ اس کے اندر آ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں یہ ضروری ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو یہ سارے معاملات نا امیدی والے ہوتے ہیں کہ بس نا امید ہو گیا بندہ، اب میں گناہ گار، اب میں بخشا نہیں جاؤں گا، اب یہ جو میرے سارے معاملات ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے، تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید بندے کو ہونا ہی نہیں ہے. کتنا ہی گناہ گار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگائے گا، اللہ کی بارگاہ میں آ کر سچی توبہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ڈپریشن سے نکال دے گا، نا امیدی سے نکال دے گا. لیکن توبہ کرتے وقت یہ ذہن ہونا چاہیے کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا. بندہ توبہ تو کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر، لیکن سوچ یہ بنی ہوئی ہے کہ میں پھر جا کر گناہ کروں گا. تو یہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، فیضان مدینہ کے حاضرین، FGN چینل کے ناظرین، یہ حقیقی معنوں میں توبہ نہیں ہے. یہ تو مذاق ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں کہ توبہ کرنے بیٹھا ہے اور ذہن میں یہ ہے کہ میں پھر گناہ کروں گا. تو یہ حقیقی معنوں میں توبہ نہیں ہے. حقیقی معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کریں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو کیسا خوشحال بنا دیتا ہے، ہماری زندگی کس قدر پرسکون بن جاتی ہے. انشاءاللہ عز و جل ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت خلوص اور للہیت کے ساتھ میں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ میں کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم دنیا میں بھی پائیں گے اور اس کی برکتیں انشاءاللہ عز و جل ہم آخرت میں بھی دیکھیں گے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہے سردار دنوں کا الجمعۃ النور، ہے سردار دنوں کا الجمعۃ النور.